السلام علیکم سفیان بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام رضوان بھائی، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ جی، بہترین۔ سفیان بھائی، یہ بتائیں کہ لاسٹ ایپیسوڈ میں جس طرح ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ روڈا جو ہے وہ کس طرح لاہور میں آ رہا ہے، کس طرح سے کام کرے گا، اس میں کیا فیسلٹیز ملے گی اور لاہور کی شکل کیسے بدلنے جا رہی ہے۔ اچھا رضوان بھائی، میرا آپ سے یہاں پہ ایک سوال تھا، وہ میں لاسٹ ٹائم بھی سوچ رہا تھا کہ آپ نے جو ذکر کیا تھا کہ روڈا 1 لاکھ 1.5 کروڑ آبادی کا ایک شہر بنا رہا ہے اور 1 لاکھ ایکڑ سے اوپر یہ جگہ ہے، کیا یہ روڈا اتنے کم ٹائم میں یا کتنے ٹائم میں اس اتنے بڑے علاقے کو ڈیولپ کرے گا؟ بالکل صحیح کہا ہے آپ نے، کیونکہ پاسٹ میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جو سوسائٹی، جو گورنمنٹ کی اتھارٹیز ہوتی ہیں، اگر ان کی ڈیولپمنٹ ہم دیکھیں تو نارملی ان کا پروسیس تھوڑا سلو ہوتا ہے۔ بہت سارے پرابلمز ہوتے ہیں، فنڈز کا ایشو ہوتا ہے، لینڈ ایکوائرنگ کا پرابلم آ جاتا ہے، بہت سارے پرابلمز ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے پروجیکٹس بھی میگا ہوتے ہیں۔ اس کے اندر کیا ہوگا سفیان بھائی کہ جس طرح 1,10,000 ایکڑ کا ایک پورا ایک ایریا جو ہے روڈا نے ڈیولپ کرنا ہے، تو روڈا اکیلا نہیں کر سکتا۔ روڈا نے کیا کیا ہے کہ اس میں نیشنل اور ملٹی نیشنل ڈیولپرز جو ہے نا وہ ساتھ اپنے اٹیچ کیے ہیں، جیسے ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ میں بھی ڈسکس کیا ہے، چائنا کے، ٹرکی کے، یورپ کے بہت بڑے بڑے نام ہیں جو اس میں آ رہے ہیں، جو روڈا کی کولیبوریشن کے ساتھ جو ہے نا وہ یہاں پہ کام کریں گے۔ اسی طرح روڈا اپنے بھی جو ہے وہ پروجیکٹ یہاں پہ لانچ کرے گا، جیسے بزنس ہبس بنیں گے یہاں پہ جو ہے وہ ریزیڈینشیل سوسائٹیز بنے گی، امیوزمنٹ پارکس جو ہے وہ روڈا بنا کے دے گا، روڈا یہاں پہ ہاسپٹلس دے گا، سوسائٹیز، ایون یونیورسٹیز کو علیحدہ سے لینڈ ایلوکیٹ کرے گا۔ یہاں پہ بہت اگر دیکھا جائے تو نیشنل لیول کے جو ٹاپ ڈیولپرز ہیں ان کا سننے میں آ رہا ہے کہ یہاں پہ وہ جو ہے نا انہوں نے اپنی ریکویسٹ سبمٹ کروائی ہے، کچھ لوگوں کو این او سی بھی مل گیا ہے، اور وہ دیکھیے گا وہ دنوں میں اس کو ڈیولپ کر دیں گے۔ اچھا، میں اب آپ سے یہاں پہ ایک کوشچن اور پوچھوں گا، یہ ٹاپ ہاؤسنگ سوسائٹیز جو یا ٹاپ ڈیولپرس یا ٹاپ جو سوسائٹیز آ رہی ہیں اور ڈیولپرز آ رہے ہیں، وہ یہاں پہ آئیں گے، عام عوام کے لیے کیا سیکیور ہوگا کہ یا پھر وہی کام ہوگا جو پہلے ہوتا رہا؟ فائلیں آئی، مائنس میں چلے گئی، پلاٹ الاٹ نہیں ہوئے، ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، اس بار روڈا کا ان کے اوپر کیا چیک اینڈ بیلنس ہوگا؟ پہلے ایپیسوڈ ہی اس پہ کی تھی کہ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ فراڈ ہو جاتا ہے، لوگوں کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے، لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ ان کی فائل کا پلاٹ میں کنورٹ ہو کے، اور وہ نہیں ہوتی۔ دیکھیے اس کے اندر جو جتنے ہم نے ایشوز ڈسکس کیے ہیں کہ ان ریئلسٹک جو ہے وہ انسٹالمنٹ پلان دے دیتے ہیں اور چیزیں کلیئر نہیں ہوتی، این او سیز کلیئر نہیں ہوتے۔ روڈا کیا کرنے جا رہا ہے کہ روڈا پرپوزل آف انٹرسٹ لے رہا ہے لوگوں سے، ڈیولپرز کے ساتھ، ان سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ بتائیں کہ آپ کو کتنا لینڈ جو ہے نا وہ ریکوائرڈ ہے جس پہ آپ سوسائٹی بنانا چاہ رہے ہیں۔ اب اس میں سیکیورٹی کیا ہوتی ہے، یا آپ کہیں گے اس میں پرابلم کہاں پہ کریٹ ہوتا ہے جس کو سیکیور کرنا ہوتا ہے۔ ڈیولپر کیا کرتا ہے، ڈیولپر اسٹارٹ میں ایک چھوٹا سا لینڈ پرچیز کرتا ہے، جو پرائیویٹ پروجیکٹ کرتے ہیں نارملی، چھوٹا سا لینڈ لیتا ہے، اس کے اوپر ایک انیشیل این او سی لیتا ہے، اور این او سی لے کے اپنی فائلیں بنا کے اس کو بیچ دیتا ہے۔ اب اس کی کوشش ہوتی ہے کہ مجھے آگے سے آگے جو ہے وہ لینڈ ملتا جائے گا اور میں ڈیولپ کر کے آگے دیتا رہوں گا۔ نارملی ہوتا کیا ہے، جو کسان ہوتے ہیں جن کے پاس ایریا ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ جی سوسائٹی نے جو ہے وہ انیشیل جو ایریا ڈیولپ کیا ہے اور اس کی ریٹ بہت بہتر ہو گئے ہیں، ریٹ اوپر چلے گئے ہیں، تو وہ اپنے لینڈ کی پرائس بڑھا دیتے ہیں، یا کسی وجہ سے سوسائٹی کو لینڈ نہیں سیل کرتے۔ سوسائٹی ڈیولپر جو ہے وہاں پہ پھنس جاتا ہے، وہ آگے سے آگے ڈیلیور نہیں کر پاتا، جس کی وجہ سے یہ ایک ڈیڈ لاک لگ جاتا ہے کہ نہ وہ کسٹمر کو ڈیلیور ہوتا ہے اور نہ سوسائٹی ڈیولپ کر سکتی ہے۔ بٹ روڈا کے اندر جو ہے وہ یہ چیز بڑی میک شور کی گئی ہے روڈا کی طرف سے۔ جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ایک سوسائٹی انہوں نے تقریباً 30,000 کنال کا جو ہے وہ پرپوزل سبمٹ کروایا، ان کا پرپوزل وہ ایکسیپٹ ہو گیا ہے، این او سی انہوں نے سبمٹ کروایا، ان کو 4 مارچ کو این او سی جو ہے وہ مل گیا ہوا ہے۔ اب جیسے ہی ان کو این او سی ملا ہے تو انیشیلی این او سی جو دیا سوسائٹی نے وہ ان کو دیا 4,600 کنال کا۔ اب 4,600 کنال کا این او سی ملا، آپ دیکھیے گا کہ اس کو ڈیولپمنٹ کیسے ہوتی ہے۔ بالکل، آپ نے جس سوسائٹی کا نام لیا ہے یہ میری بھی من پسند سوسائٹی ہے، ان کی ڈیولپمنٹ سے میں بہت متاثر ہوں۔ کم وقت میں اتنی تیز ڈیولپمنٹ میں نے کسی سوسائٹیز کی نہیں دیکھی۔ ان کا ایک پریویس پروجیکٹ تھا گوجر خان، جو آپ کو یاد ہوگا، 40 50 فٹ کی پہاڑیاں تھیں، وہاں پہ کمپنی نے چیلنج کیا تھا کہ ہم 3 سے 4 ماہ کے اندر آپ کو یہ شہر آباد کر کے دکھائیں گے، اور وہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ اب روڈا میں جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ روڈا میں جو این او سی ملا ہے وہ جیسے ایک بڑی فیمس سوسائٹی ہے پارک ویو، جی، ان کے ہم نے دیکھا کہ ان کو این او سی ملا ہے روڈا کی طرف سے، اب ان کو این او سی مل گیا ہوا ہے، اب وہ پارک ویو جو ہے وہ 2 لانچ کرنے جا رہے ہیں، اور ان کے جو فیزز اس کے اندر آ رہے تھے وہ این او سی ان کو مل چکا ہوا ہے، وہ اپروو ہو چکے ہیں۔ اسی طرح ایک بہت بڑا ڈیولپر جو ہے وہ لاہور کے اندر آ رہا ہے، اور ان کا سلوگن ہے شہر لاہور کی سب سے بہترین لوکیشن۔ سفیان بھائی، آپ کی مسکراہٹ سے مجھے لگ رہا ہے کہ جس سوسائٹی کا میں بات کر رہا ہوں، ان کے سلوگن کی بات کر رہا ہوں کہ شہر لاہور کی سب سے بہترین لوکیشن ہے، تو مجھے لگ رہا ہے کہ اس کے اندر آپ کا کچھ انٹرسٹ ہے۔ آپ اس کے بارے میں کیوں مسکرا رہے ہیں؟ جی بالکل جی، جو لوگ مجھے جانتے ہیں، جو ریئل اسٹیٹ کے لوگ جو مجھ سے وابستہ ہیں، جو مجھے جانتے ہیں، جو میری نیچر کو جانتے ہیں، کہ ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ بندہ جہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہا ہو بڑی سوچ سمجھ کے، بڑے دھیان سے کرتا ہے،
کیونکہ میں 12-14 سال سے ریئل اسٹیٹ کے بزنس میں ہوں، اور میرے ساتھ جو زیادہ لوگ اٹیچ ہیں وہ اوورسیز ہے، کیونکہ میں خود بھی اوورسیز ہوں. لیکن مجھے پتہ ہے کہ جو لوگ بیچارے اوورسیز باہر پیسہ کماتے ہیں، کتنی مشکل سے کماتے ہیں، پاکستان پیسے بزنس میں انویسٹ کرتے ہیں، ان کے پیسے کہاں پہ انویسٹ کروانے چاہیے، کیونکہ کہاں پہ ان کے انویسٹ کروانے چاہیے. اس لیے میں بھی اب انشاءاللہ اس سوسائٹی کا حصہ ہوں. میں یہاں پلاٹینیم سیلز پارٹنر ہوں اور میں نے ان سے ڈیل لی ہے، لیکن پوری گورنمنٹ سے، روڈا سے تحقیق کر کے، ان کی پریویس ہسٹری دیکھ کے پھر میں نے اس میں اپنے فارم. سفیان بھائی آپ نے ہمیں بڑی ڈیٹیل میں چیزیں بتائی ہیں، لیکن ایک چیز آپ ہڈن رکھ گئے ہیں، آپ نے سوسائٹی کا نام نہیں بتایا. جی وہ آپ کے سامنے ساری دنیا جانتی ہے، ویل نون سوسائٹی ہے. آپ اس کے لاہور شہر کے اندر مختلف پوائنٹس پہ، اپنے ڈی ایچ اے میں، شرک پور پہ، بیریا میں اس کے فنکشنز بھی ہو چکے ہیں کافی. تو اس کا ایک بی ایس ایم ڈیولپرز ہیں اور سوسائٹی کا نام ہے نیو میٹرو سٹی. نیو میٹرو سٹی، بالکل ان کا نام کافی سنا ہوا ہے اور ڈیولپر بہت اچھے ہیں. یہ ان کا پہلا پروجیکٹ کے حوالے سے ہمیں بتائیں کہ پہلا پروجیکٹ کہاں پہ آیا، کیسے انہوں نے اس انڈسٹری کے اندر جو ہے وہ کام کیا ہے. دیکھیں پہلا پروجیکٹ انہوں نے کیا گوادر. جب انہوں نے گوادر میں اپنا پہلا پروجیکٹ کیا تو تب آپ کو بھی پتا اس دور میں صرف گورنمنٹ کے سی پیک کے حوالے سے کافی کام ہو رہے تھے اور گوادر ہوئی تھی، لوگ پرائیویٹ لینڈز خریدتے تھے، سوسائٹیاں بن رہی تھی. ان کے مقابلے میں اور بھی سوسائٹیاں ہیں. میں نے پرسنل طور پہ ان کا جا کے خود بھی، لیکن میں نے تب ان کا کام نہیں کیا تھا، لیکن میں نے جا کے جب ان کی ڈیولپمنٹ دیکھی، ان کا ویژن دیکھا کہ یہ جو ان کی مجھے سب سے اچھی بات جو لگی نا، یہ ڈلیوری کی طرف ان کا فوکس ہوتا ہے. مطلب یہ وہ فائلوں والا حساب نہیں کہ فائلیں اوپر چلی گئی، یہ نیچے آ کے ڈلیوری نہیں دی، ڈیولپمنٹ نہیں کی. جیسے ہمارا مطلب ایز اے ریئلٹر ہمارا ہمیشہ موٹیو یہ رہا ہے کہ اینڈ یوزر کی نا 2 ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں کہ اگر اس نے کوئی فائل پرچیز کی ہے تو آئدر اس کی انویسٹمنٹ آفٹر 2-3 ایئر جتنا پیمنٹ پلان ہے اس کے بعد، یا تو اس کے پیسوں کے اوپر اس کو پروفٹ بچ رہا ہو کہ پیسہ اگر ڈی ویلیو بھی ہوا ہے تو اس کو نقصان نہ ہو. اس نے دیکھے تھوڑے پیسے جوڑ کر اس نے وہ فائل کو کمپلیٹ کیا ہے تو اس کی جتنی انویسٹمنٹ ہوئی ہے وہ ڈی ویلیو نہ ہو، وہ اس کے اوپر پروفٹ بچنا چاہیے تاکہ وہ سیکیور فیل کرے. اور دوسری چیز جو ہماری پرائیورٹی ہوتی ہے، میری آپ کی پرائیورٹی ہمیشہ سے رہی ہے، جس کے لیے ہم ہمیشہ فائٹ کرتے ہیں کہ اس نے اگر فائل لیا تو اس کو پلاٹ ڈیلیور ہو جانا چاہیے. تو اس کے حوالے سے ان کا کیا ہسٹری ہے، کیا یہ ڈیلیور کرتے ہیں؟ دیکھیں جی ان کی جو سب سے اچھی بات ہے نا، جو ان کا میں ان کا سلوگن کہوں گا، وہ ان کی ڈیلیوری. کہ جو آدمی ان کی پلاٹ میں انویسٹمنٹ کرتا ہے یا فائل پرچیز کرتا ہے، اس کی ٹائملی انسٹالمنٹس دیکھتا ہے، یہ اس کو پلاٹ 110% ڈیلیور کرتے ہیں. آپ نے عموماً پریویس ہسٹری میں اپنی بھی دیکھا ہوگا اور لوگوں کو بھی دیکھا ہوگا کہ پلاٹ باپ خریدتا ہے، بیٹا اس پہ گھر بناتا ہے. لیکن جو ہماری اب یہ ایک انڈسٹری کا درجہ رکھ چکی ہے، اور آپ کو پتہ ہے اس میں ماشاءاللہ کئی لوگ ہمارے ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں جی آج ہم نے فائل لی ہے، صبح اس میں سے گھر بھی نکلا ہے، اسی فائل میں سے، اس فائل میں سے پلاٹ بھی بن جائے، اسی فائل سے ہماری گاڑی بھی نئی اپڈیٹ ہو جائے. تو اب ہمیں نا ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے. اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جو انویسٹمنٹ کر رہے ہیں وہ ڈلیوری کی طرف آنی چاہیے. تو گوادر کا تو آپ نے ہمیں حوالہ دے دیا کہ گوادر میں انہوں نے چیزیں ڈیلیور کی ہیں، ڈیولپ کی ہیں وہاں پہ، اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ اگلا پروجیکٹ کہاں پہ کیا ہے؟ اس کے بعد انہوں نے سرائے عالمگیر میں ایک پروجیکٹ کیا جو میں نے پرسنلی طور پہ خود بھی وزٹ کیا تھا. انہوں نے اس شہر کے حساب سے، ایک چھوٹا شہر ہے سرائے عالمگیر، تو آپ کبھی اتفاق ہوا تو آپ بھی جائیے گا. وہاں پہ انہوں نے اچھی امیونٹیز کے ساتھ کافی وائڈ روڈز، پارک، بلکہ آپ کو ایک بات اور بتاؤں گا، پاکستان کا سب سے بڑا ایفل ٹاور جو پاکستان کی، اس سے پہلے بیریا ٹاؤن میں تھا، اب ادھر بنایا، اور ڈسٹرکٹ گجرات کی سب سے بڑی مسجد کی بنیاد رکھی انہوں نے. ایک چھوٹے شہر میں اتنی اچھی امیونٹیز دی، گلو پارک دیا. اب یہ آپ دیکھیں یہ لاہور شہر میں آ رہے ہیں. لاہور شہر پاکستان کا دل ہے، اور جب یہ اتنا بڑا ڈیولپر لاہور آ کے کام کرے گا، کمپٹیشن ان کے لیے یہاں پہ بہت ٹف ہے، کیونکہ یہاں پہ آلریڈی بڑے اچھے ڈیولپرس، اچھی سوسائٹیز ہیں، لیکن ینگ ہے یہ لوگ، ان کا ویژن اچھا ہے، اور میں ان کے لیے دعا گو ہوں. بالکل صحیح. اچھا، اتفاق سے جیسے آپ نے سرائے عالمگیر کا ذکر کیا ہے تو مجھے یاد پڑتا ہے میں نے ریسنٹلی ان کا وزٹ کیا تھا گجر خان کا پروجیکٹ. اچھا، میرا گجر خان سے آنا جانا رہتا ہے، جی ٹی روڈ ہم یوز کرتے ہیں، تو میں نے دیکھا تھا گجر خان جو ہے بالکل بنجر پہاڑ تھے. مطلب وہاں پہ ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہاں پہ جو ہے وہ کبھی کوئی ڈیولپمنٹ کر سکے گا. انہوں نے گجر خان کا پروجیکٹ دیا ہے تو وہاں پہ جو ڈیولپمنٹ کی ہے دیٹ واز امیزنگ، مطلب انبلیویبل ڈیولپمنٹ تھی وہاں پہ. وہاں پہ ہم گئے ہیں تو وہاں پہ انٹرنیشنل چینز تھی، فوڈ چینز تھی وہاں پہ. گلو پارک کا آپ نے ذکر کیا تو گلو پارک وہاں پہ بھی انہوں نے بہت بہترین بنایا ہوا ہے. انفیکٹ جب میں نے وزٹ کیا تو وہاں پہ میں نے فیملیز کو دیکھا ہے وہاں پہ
جو کہ ساتھ والے سٹی سے وہاں پہ وزٹ کے لیے آئے ہوئے تھے، اپنے بچوں کے امیوزمنٹ کے لیے وہاں پہ لوگ آئے ہوئے تھے. مجھے یاد پڑتا ہے غالباً کوئی 70+ میں نے ڈیولپمنٹ کی جو مشینری ہے وہاں پہ میں نے ورکنگ میں دیکھی ہے، میں نے خود دیکھی ہے. اس چیز کا میں عینی شاہد ہوں کہ ڈیولپمنٹ وہاں پہ بہت اسپیڈ سے ہو رہی تھی اور وہ چیزیں ڈیلیور کر رہے تھے، مطلب ڈیولپ کر رہے تھے آؤٹ آف نو ویئر. مطلب ایسا لگتا ہے کہ جیسے پورے کا پورا ایک نیا شہر جو ہے نا وہاں پہ اگ رہا ہے. انفیکٹ میں نے وہاں پہ کوئی آلموسٹ کوئی 600 سے 700 گرے اسٹرکچر میں گھر بھی دیکھے ہیں جو سوسائٹی بنا رہی ہے اور بنا کے ڈیلیور کرنا چاہ رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمارے جو کسٹمر ہوتا ہے، جو اینڈ یوزر ہوتا ہے، جو فائل پرچیز کرتا ہے، ایکچولی وہ ایک گھر کے خواب کے لیے فائل پرچیز کرتا ہے کہ اگر وہ لیتا ہے کہ یار مجھے یہاں پہ کل کو سوسائٹی مجھے ڈیلیور کر دے اور میں زندگی میں اس کا گھر بنا سکوں. جیسے آپ نے کہا کہ باپ اگر پلاٹ لیتا ہے تو بیٹا جو ہے وہ گھر بناتا ہے، تو انہوں نے وہاں پہ ڈیلیوری دی ہے، وہاں پہ نا لوگوں کو ڈیلیور کی ہیں چیزیں، ڈیولپمنٹ بہت اچھی کی ہے. اچھا وہاں پہ کچھ کمپلینس بھی آئی ہیں لوگوں کی، وہاں پہ جو ہے وہ تھوڑے سے نیگیٹو ریویوز بھی آئے ہیں، لوگوں کی کمپلینس بھی رہی ہیں. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس کے بارے میں آپ کو نالج ہے؟ دیکھیں وہ تھوڑی سی تحقیق میں نے بھی کی ہے اور آپ کو انشاءاللہ اس ویڈیو میں وہ کمنٹس پھر دوبارہ نظر آئیں گے. لیکن ان کمنٹس کے اوپر اگر ہم کبھی غور کریں یا ہسٹری دیکھیں نا، یہ وہ کچھ چند ڈیلر حضرات ہوتے ہیں جو ضرورت سے زیادہ مال پرچیز کر لیتے ہیں اور اس کو فائل کی ہی صورت میں رکھتے ہیں. وہی میری بات آپ سے کہنے والی کہ وہ لوگ کو سوچتے ہیں کہ ہم ایک فائل ڈاؤن پیمنٹ والی لے لی ہے، اس میں ہمارا گھر بھی نکلا ہے، اس میں ہمارے پلاٹس بھی بن جائیں، اس میں ہماری گاڑیاں بھی اپڈیٹ ہو جائیں، ہمارے گھر کے کچن بھی شروع کر دیں. ایز اے ریئلٹرز اور ایز اے انویسٹر آپ کو سوسائٹی کا تب تک آپ اس کے بارے میں بیڈ کمنٹس نہ کریں جب تک آپ دیکھیں کہ آپ کو انہوں نے ڈلیوری دی ہے کہ نہیں، ان کی ڈیولپمنٹ دیکھیں. آپ سے ان کی کمٹمنٹ تھی کہ ہم آپ کو پلاٹ دیں گے، آپ ہم سے پلاٹ بک کرائیں، ہم آپ کو ایک اچھا انوائرمنٹ دیں گے، انفراسٹرکچر دیں گے، امیونٹیز دیں گے. آپ دیکھیں وہ سوسائٹی ان چیزوں پہ پورا اتری ہے کہ نہیں اتری. جیسے ہمارے پہلے ایپیسوڈ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ماشاءاللہ ایسے ایسے ڈیولپرز بھی ہیں جنہوں نے لوگوں سے پیسے لے لیے، 3 سال کی انسٹالمنٹ چلے گی، وہاں پہ کہیں پہ ہر سال بعد ادھر فصل چینج ہوتی تھی، پلاٹ کا نام و نشان نہیں ہوتا تھا. اچھا تو گوجر خان کے حوالے سے اگر ہمارے ویورز کو کوئی کمنٹ ہے، ان کی کوئی چیزیں وہاں پہ پرابلم ہے، کسی قسم کا بھی کوئی ایشو ہے، تو وہ ہمیں ای میل کریں، ہمارے ساتھ جو ہے وہ رابطہ کریں. اس میں جو ہم ان کے لیے بہتر کر سکتے ہوں گے، جو ہم اس پہ ان کے لیے ایفرٹ کر سکتے ہوں گے، وہ ڈیفینیٹلی ہم اس پہ ایفرٹ کریں گے. اور جو بھی آپ کو اس پہ کوئی ایشو آتا ہے، کوئی بھی پرابلم آتا ہے، کوئی بھی سوال آتا ہے، تو وہ ڈیفینیٹلی آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں، ہم اس کے لیے بھی جو ہے نا پوری بھرپور فائٹ کریں. بالکل جی، آپ بالکل کوشش کریں گے. ہماری کمپنی تک ڈائریکٹ ایکسیس ہے، ان سے جو اس کے بی ایس ایم کے کنٹری ہیڈ ہیں ضرور مسعود صاحب، وہ ہمارے ساتھ کانٹیکٹیشن میں ہیں. انہوں نے ہمیں بہت سی باتیں بتائی بھی ہیں جو پازیٹیو ہیں اور نیگیٹو بھی بتائی ہیں. لیکن آپ انتظار کریں، جب یہ سوسائٹی 1-2 سال بعد یہاں پہ جب ریزیڈنسی ہو جائے گی، یہ لوگوں کے جو تحفظات ہیں یہ ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں، اس دفعہ جو سوسائٹی روڈا کے انڈر جو آ رہی ہے نا، جی مزے کی بات بتائیں، اچھا مزے کی بات بتائیں. اچھا میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں. مزے کی کیا ہے، یہ انفارمیٹک بات ہے کہ اس دفعہ جو روڈا کے اندر جو سوسائٹیز آ رہی ہیں نا، جس میں بی ایس ایم ڈیولپر بھی ہے، نیو میٹرو سٹی، اس دفعہ اس طرح نہیں آ رہی کہ بس فائلیں بیچی جا رہے ہیں، جگہ ایکوائر کرتے جا رہے ہیں اور وہی چل سو چل والا کام. یہ سفیان بھائی آپ بات کر رہے ہیں شہر لاہور کی سب سے بہترین لوکیشن، اس سلوگن کی بات کر رہے ہیں؟ بالکل اسی کی بات کر رہا ہوں. اچھا جی، یہ بتائیں کہ جی شہر لاہور کی سب سے بہترین لوکیشن یہ کیا ہے اور یہ یہاں پہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ اچھا دیکھیں جی، میں آپ کو اس کا تھوڑا مالیہ بتا دوں کیونکہ میں خود بھی اسی علاقے کا رہنے والا ہوں. اب میں بیریئر ٹاؤن میں رہتا ہوں، لیکن پہلے میرے آباء و اجداد سارے اسی علاقے کے. آباء و اجداد میرے وال سٹی کے تھے، ہم لوگ گلشن راوی کے رہنے والے تھے. اب آپ گلشن راوی، سبزہ زار، جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں وہ میری بات سے متفق ضرور ہوں گے. جو ساندے میں، اقبال ٹاؤن، سمد آباد رہتے ہیں، وہاں پہ اس ٹائم 30 سے 35-40 لاکھ روپے مرلہ ہے، ریٹ ہے. اور ریٹ ہونے کے باوجود وہاں پہ اتنا مہنگا ہونے کے باوجود کوئی انفراسٹرکچر کوئی نہیں ہے. سڑکیں کوئی مرمت ہونے والی ہیں، پارکس ہیں کوئی نہیں، لائٹس نہیں ہیں، کیونکہ یہ گورنمنٹ کے انڈر آتی ہے. گورنمنٹ فنڈس کی وجہ سے یا گورنمنٹ کا دھیان نہیں ہے ان چیزوں کی طرف. تو یہ سوسائٹی بس اس لیے چل رہی ہے کہ جی شہر کے قریب ہے، پرانی آبادی ہے اور چل رہی ہے. اگر آپ اس کو لاہور کی بہترین، یہاں سے ٹھیک آپ 10 منٹ کی ڈرائیو کے بعد نیو میٹرو سٹی میں جب انٹر ہوتے ہیں آپ، راوی ٹول پلازا کے پاس سے یہ سٹارٹ ہونا شروع ہو جائے گی. اور آگے یہ جو انشاءاللہ ان کا ویژن ہے کہ یہ 1 لاکھ کنال تک آپ کو 2-3 سال میں وہاں ڈیولپمنٹ نظر آئے گی. آپ یہی چیز دیکھ لیں کہ جہاں پہ یہ 30-35 لاکھ روپے مرلہ اس کے سراؤنڈنگ میں ریٹ ہے، اور اب یہ جہاں پہ پری لانچنگ یہ اپنی پرائز دے رہے ہیں 7.5 لاکھ سے لے کے 8.5 لاکھ مرلہ دے رہے ہیں. وہ اس لیے اٹریکٹیو پرائز آپ کو دے رہے ہیں کہ یہ ابھی خود لاہور میں
ہم تو ایز اے ریلیٹیو ان کو اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن عام لاہوری کے لیے وہ ان لوگوں کو اتنا اچھا تو نہیں جانتے، لیکن یہ اچھا ریٹ انہوں نے دیا ہے کہ لوگ اٹریکٹ ہوں، ان کے ساتھ آئیں یا پلاٹس لیں، پھر یہ اپنی ڈیولپمنٹ کے ذریعے اپنا بول بالا کریں گے، باتوں سے نہیں کریں گے. آپ انشاءاللہ ہمیں امید ہے، میں بھی اس کا ایک حصہ ہوں، تو میں اس لیے دعا گو بھی ہوں، اپنے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، لوگوں کے لیے بھی، جو بھی ہم انویسٹمنٹ کریں ایک اچھی امیونٹیز کے ساتھ انشاءاللہ یہ ایک سوسائٹی ڈلیوری دے گی انشاءاللہ. اچھا جیسے ہماری لاسٹ میٹنگ ہوئی تھی ضرور مسعود صاحب سے اور ان کے مینجمنٹ کے ساتھ، تو جب ہم نے یہ سارے سوال پوچھے، جیسے این او سی انہوں نے ہمیں دکھایا ہے، ہمیں کلیئر کیا ہے کہ ہم نے اپلیکیشن دی ہوئی ہے 30,000 کنال کی ڈیولپمنٹ کے لیے سوسائٹی کے لیے، اور انہوں نے ہمیں 4,600 کنال کا جو ہے وہ این او سی ہمیں دے دیا ہوا ہے، ہم نے دیکھا بھی ہے. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اس کو لک آفٹر کر رہا ہے روڈا، خود بھی دیکھ رہا ہے کہ وہ ڈیولپمنٹ کیسی کریں گے اور لوگوں کو ٹائملی ڈیلیور کر رہے ہیں، تو وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کی چیزوں کو لے کے چلیں جو کہ ہمارے اینڈ یوزر کے لیے، اب کیونکہ ہم نے فائٹ کرنی ہے اینڈ یوزر کے لیے، سوسائٹی سے چیزیں پوچھنی ہے، اینڈ یوزر تک کنوے کرنی ہے، اور اینڈ یوزر کے جو پرابلمز ہیں ان کے لیے ہم نے فائٹ کرنی ہے کہ ڈیولپر جو ہے نا ان کو پورا کر کے دے. اچھا اس میں جو فیسلٹیز دیں گے وہ، جیسے آپ نے فیسلٹیز ہمیں بتائی ہے کہ جی اس کے جو سرائے عالمگیر میں، گجر خان میں جو فیسلٹیز دی ہیں، تو لاہور کیونکہ ایک بڑا شہر ہے اور لاہور پنجاب کا پرومیننٹ سٹی ہے، اب یہاں پہ وہ کیا فیسلٹیز جو ہے وہ دینے جا رہے ہیں؟ اچھا اس سوسائٹی کے بارے میں تھوڑا سا اس کا ہسٹری بتا دوں کہ یہ جو اس سوسائٹی کے جو چیئرمین ہیں ملک بلال صاحب، وہ ایک جن کو ہماری نظر میں پائنیئر کہا جاتا ہے، بانی کہا جاتا ہے سوسائٹیز کے حوالے سے ڈیولپمنٹ، ملک ریاض صاحب جس کو دنیا کا بچہ جانتا ہے، تو یہ ان کے نواسے ہیں، کیونکہ ان کی فیملی میں پہلے ایک ویژن بہت ہائی تھا، یہ اپنے نانا کو دیکھتے آئے، ان کی سوسائٹیز کو دیکھتے آئے، اور یہ ینگ ہے، ینگ بلڈ ہے، اور ان کی زیادہ ویژن اچھا ہے آج کل کے وقت کے حساب سے، اور انہوں نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ وہاں پہ بڑے بڑے اچھے امیونٹیز پارک دیے جائیں گے، گلو پارک دیے جائیں گے، اور جو روڈا کی خود بھی ایک شرط ہے کہ آپ کی سوسائٹی کے اندر 30 سے 35% جو آپ کا گرین لینڈ ہونی چاہیے، جس میں آپ کے پارکس ہوں گے، گرین بیلٹس ہوں گی، ٹریز ہوں گے، یہ چیزیں تو اس میں ہوں گی. اور جو سب سے ضروری بات ہے نا، جو لوگ کہیں گے جی وہ اپنی اس بات پہ دوبارہ ہوگا، اس میں نا پلان ہی ایسے کیا گیا ہے کہ جیسے آپ ابھی ہم یہ این او سی اپنی اسکرین پہ بھی دکھا رہے ہیں، لوگ دیکھ لیں، اس کی تصدیق بھی کرنا چاہے تو کر لیں جا کے کہ یہ جو این او سی ہے یہ واقعی صحیح ہے، اس کو دیکھیں. اب اس این او سی کے اوپر لکھا ہوا 4600 کنال. اب 4600 کنال کا مطلب یہ ہے کہ 46 کنال کے اوپر یہ سوسائٹی ڈیولپمنٹ کرے گی، اس کو انفراسٹرکچر اس کا پورا تیار کرے گی، پھر ان کو فردر این او سی دیا جائے گا. اس میں نہ فائلوں کی اوور سیلنگ ہوگی. اب سوسائٹی نے جو میں اپروکسیمیٹلی بتایا 3,000 سے 4,000 پلاٹ بتایا، ایگزیکٹ فگر اس لیے نہیں بتائی جاتی کہ کچھ سوسائٹی اپنے پاس ریزرویشن میں بھی پلاٹ رکھتی ہے، تو 3-4 ہزار آبادی کے لیے لاہور کی اندرون شہر کی آبادی کے قریب تری ہونے کے لیے یہ کوئی اتنی بڑی نہیں ہے کہ جی اس میں اوور سیلنگ ہو جائے گی، ریٹ گر جائیں گے. یہ انشاءاللہ جب اپنی ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہوگی نا ان کی، آپ دیکھتے جائیں گے کہ یہ دن بہ دن انکریز ہوتی جائے گی. جب لینڈ ایکوائر انہوں نے کر کے دینی ہے تو جو ڈیولپمنٹ کرنی ہے وہ کرنی ہے نیو میٹرو سٹی نے، بی ایس ایم ڈیولپر نے اس کی ڈیولپمنٹ کرنی ہے. تو ضرور مسعود صاحب نے مجھے یہ ڈائریکٹ بات کہی تھی کہ جی جتنی مشینری ہے ہماری بی ایس ایم ڈیولپرس کی، وہ ٹوٹل مشینری میں یہاں پہ لے آؤں گا، اور آپ کو میں ود ان نو ٹائم، مطلب ان ایکسپیکٹڈ ٹائم کے اندر انشاءاللہ جو ہے نا اس کو میں ڈیلیور کر کے دکھاؤں گا کہ ایک ڈیلیوری جو ہے ایک پروجیکٹ کیسے ڈیلیور ہوتا ہے. اور لاہور جیسا جو شہر ہے ہمارا، وہ کہتے ہیں کہ اس شہر کے اسٹینڈرڈ کے مطابق میں جو ہے نا انشاءاللہ ڈیلیوری دوں گا کہ لوگ جو ہے نا بڑے بڑے برانڈس کو انشاءاللہ بھول جائیں، کیونکہ ان سے ہم نے سیکھا ہے اور ان سے بہتر ہم ڈیلیور کریں گے انشاءاللہ. بالکل جی، آپ کی بات بالکل صحیح ہے. ہماری خود بھی چیئرمین صاحب جو ملک بلال صاحب ہیں، ان سے بات ہوئی سوسائٹی کے بارے میں. ان کے جو اپنے الفاظ تھے کہ جی وہ خود لاہور کے رہائشی ہیں، ان کا ایک خواب تھا کہ میں جس شہر کا رہنے والا ہوں میں یہاں بھی ایک سوسائٹی ڈیولپ کروں. اللہ نے ان کو یہ موقع دیا ہے اور انشاءاللہ وہ اس پہ پورا اتریں گے. وہ خود ایک بڑے اچھے ویژن کے ساتھ ہیں اس سوسائٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے، خود پرسنلی طور پہ انٹرسٹڈ بھی بہت زیادہ ہیں. اور ابھی تو ان کی زبانی تھی کہ جب میں اپنا فنکشن کروں گا نا سائٹ کے اوپر، جب آپ مشینری کے ساتھ کروں گا، صرف ایک کھانا کھلا کے لوگوں کو اسپیچ دے کے اس طرح کا کوئی نہیں ہوگا فنکشن. ڈیولپمنٹ کے ساتھ سٹارٹ کروں گا، لوگوں کو بتاؤں گا. انشاءاللہ ہم بھی ان کے لیے دعا گو ہیں کہ یہ ہمارے جیسے میں بھی انشاءاللہ اس میں کہنا چاہیے ہم سب کو کہ جو ہماری جو ریئل اسٹیٹ کی انڈسٹری کو جو رکی ہوئی تھی نا، یہ دوبارہ چلنا شروع ہو جائے گی. یہ رکی نہیں ہوئی تھی، لوگوں کا اصل میں اعتماد شیک ہوا تھا.
بالکل کہ صحیح کہہ رہے ہیں. اعتماد شیک ہوا تھا, لوگ ڈر رہے تھے کہ ہم ادھر پیسہ لگائیں گے ہمارا ڈوب جائے گا. اب یہ جو روڈا کے جو انفراسٹرکچر, ان کے رولز اور ریگولیشن کے مطابق انشاءاللہ مجھے اب امید ہے کہ اب لاہور شہر میں ایسا جو روڈا کے اندر جو سوسائٹیز ہوں گی نا, ان کے ساتھ یہ فراڈ نہیں ہوگا انشاءاللہ. اور جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے کنٹری ہیڈ ظہور مسعود صاحب اور ان کے جو پروجیکٹ کے سی او ہیں بلال صاحب, وہ شہر لاہور کے خود جو ہیں وہ ریزیڈنٹ ہیں, پرانے رہنے والے ہیں وہاں پہ, اور مطلب یہاں کے وہ ہر بڑے لوگوں کو جانتے ہیں. یہاں پہ اسٹیل انڈسٹری سے ان کا بہت گہرا تعلق ہے, اور یہاں پہ وہ لوگوں کو بہت اچھے سے, اسپیشلی جو تاجر برادری ہے ان کو تو بڑا کلوزلی وہ جانتے ہیں. تو یہ بھی ہمارے ایک جو اینڈ یوزر ہے اس کے لیے بڑی پازیٹیو چیز ہے کہ ڈیولپر جو ہے وہ لوکل ہے, وہ آپ کے اندر سے ڈیولپر ہے, وہ اس کو اپروچ کر سکتے ہیں آپ. ایسا نہیں ہے کہ یہ آؤٹ آف نو ویئر جو ہے وہ ایک ڈیولپر آیا, وہ پہلا پروجیکٹ کر رہا ہے جس کو لوگ جانتے نہیں ہیں, جن کے پاس لوگوں کے پاس اپروچ نہیں ہے. تو یہ ایک بڑا پازیٹیو سائن ہے کہ یہ ڈیولپر وہ ہے جو کہ ہم میں سے ہی ہے, اور ہم میں سے بہت بہتر ڈیولپر اور ینگ بلڈ ہے. بلال صاحب سے اور ظہور صاحب سے جب بھی میٹنگ ہوتی ہے, بلیو می, ہم ایک بڑی انرجی کے ساتھ آتے ہیں کہ یہ بڑے انرجیٹک ہے, ینگ ہے, جیسے ہم نے بتایا کہ ینگ ہے, ایجوکیٹڈ ہے, ان کا ویژن جو ہے وہ بہت بڑا ہے. ان کے جو مینٹور ہیں وہ بہت بڑے پاکستان کے بہت بڑے ڈیولپر ہیں, ان سے انہوں نے کام سیکھا ہوا ہے. ڈیولپمنٹ میں یہ بہت آگے ہیں اور یہ چیزیں ڈیلیور کرنا چاہ رہے ہیں, اور یہ چاہتے ہیں کہ لاہور کے اندر ہم اپنا لوہا منوائیں اور یہاں پہ ہم اپنا جو پروجیکٹ لانچ کریں تو اس میں ہمارا نام جو ہے وہ بیسٹ ڈیولپرز میں سے یہ لاہور کے اندر بھی بولیں ان کا نام. بالکل جی, آپ کی بات سے رضوان بھائی میں متفق ہوں. دیکھیں سوسائٹیز اپنی غلطیوں سے سیکھتی ہے, تو کچھ ان سے اگر کوئی غلطیاں ہوئی ہوں گی, اس دفعہ انہوں نے ہم سے وعدے کیے ہیں ایسی کوئی غلطی نہیں ہوگی, لیکن اس دفعہ تو غلطی کا سوال یا کسی بلنڈر کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا, کیونکہ ایک اتھارٹی اس کو مانیٹر کر رہی ہے. جو ہم ایز اے ریئلٹر اور ایز اے انویسٹر ہونے کی وجہ سے جو ہمارے لیے مشکل ہوتی ہے, پریشانی ہوتی ہے, وہ یہ ہوتی ہے ڈیلیوری. اس کمپنی کا فوکس اس دفعہ ڈیلیوری پہ ہے. بالکل صحیح. اچھا, اب یہ بتائیے گا کہ اس میں کچھ جیسے ہمیں انہوں نے کچھ چیزیں بتائی ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ جو ہے نا ہمارے ویورز تک کنوے کریں کہ یہ کون کون سی کیٹیگری جو ہے یہ ہمارے کسٹمرز کے لیے لے کے آ رہے ہیں. کمرشل لا رہے ہیں, ولا لا رہے ہیں, ریزیڈینشیل پلاٹس لا رہے ہیں, کس کیٹیگری کا پلاٹ لا رہے ہیں؟ انشاءاللہ وہاں پہ آپ لوگ آئیں, ہم لوگ آپ کو وہاں پہ ملیں گے, آپ کو ویلکم کرتے ہیں, آپ وہاں پہ ضرور آئیں انشاءاللہ. اور ہم پی ایس ایم ڈیولپرز کے پلیٹینم سیلز پارٹنر ہیں, ہم آپ کو ویلکم کریں گے. آپ کے جتنے بھی سوال ہیں, جو بھی آپ کے ذہن میں کوشچن آتے ہیں, جو چیزیں ہم مس کر گئے ہیں, وہ آپ کائنڈلی ہمارے ساتھ کمنٹس میں لازمی شیئر کریں, ہمیں ای میل کریں. ہم انشاءاللہ اس کو نیکسٹ ویڈیو کے اندر لازمی آپ کے جو ہے نا ان سوالوں کو ضرور ایڈریس کریں گے. جی, تھینک یو سو مچ سفیان بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہ حافظ.